خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے ایک اور دن کے لیے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں اور اپنے خداوند کی پرستش کر سکیں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے ہم وہی کنٹینیو رکھیں گے جو ہم سدوم و عمورہ پہ بات کر رہے تھے، کس طریقے سے انہوں نے خداوند کو رد کیا اور تمام وہ چیزیں جو خداوند نے منع کی ہیں انہوں نے اس کے اگینسٹ اپنے ایکشنز کو کیا اور کس طریقے سے تباہی ان پہ آئی۔ اور جب لوط وہ ان چند راست بازوں میں سے تھا جو کہ وہاں پہ تھے، صرف وہی تھا، بلکہ اس کی اور اس کی فیملی صرف وہ بچے۔ اور اس سے ہم بہت بڑا سبق سیکھتے ہیں کہ ہم بھی آج کے دنوں میں جب ہم زندگی جی رہے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد اسی طرح کی چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں جو کہ گناہ کی چیزیں ہیں، جو کہ خداوند سے دعوت رکھنے والی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان سے سیپریٹ رکھنا ہے کیونکہ خداوند نے ہمیں برگزیدہ ٹھہرایا ہے۔ اس نے کہا تم اس دنیا میں تو رہتے ہو لیکن اس دنیا کے نہیں ہو۔ تو ہم خداوند سے اسٹرینتھ بھی مانگیں گے، اس سے گائیڈنس مانگیں گے کہ وہ تمام چیزیں ہو سکتا ہے جاننے میں شاید ہم بھی کسی طرح سے ہمارا واسطہ ہو یا لنک ہو ان چیزوں سے، تو آج ہم ان کو چھوڑیں تاکہ ہم گناہ کی سٹی میں نہیں بلکہ ابدی شہر کے لیے تیار رہیں جو آسمان ہے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری کے لیے تیار کریں۔ اس سے کہیں اے خداوند آج تیری حضوری کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں، تیری حضوری سے اے خداوند کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج خالی ہاتھ نہ جاؤں بلکہ اے خداوند تیرے روح کو اپنے اندر لے کر جاؤں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لیے کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تیرے نام کو اونچا کر سکیں۔ تیرا نام ہی اس لائق ہے کہ اسے اونچا کیا جائے، مبارک کہا جائے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے جو تو نے اس دنیا میں بھیجا ہمارے گناہوں کے لیے، جس کے خون کے وسیلہ سے ہم دھل کے نئے بنے ہیں اور پاک اور صاف ہوتے ہیں، اور وہ خون آج بھی اسی طرح سے ایکٹیو ہے اور ہمارے پاپوں کو دھوتا ہے، ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ خداوند اس وقت میری درخواست ہے کہ خداوند تیری حضوری اس جگہ کا کنٹرول لے، جو لوگ آن لائن واچ کر رہے ہیں ان کا کنٹرول لے۔ اے خداوند ہمارے ذہنوں کو اے خداوند تو اپنی لپیٹ میں لے کے، ہمارے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے کے آیا خداوند۔ آج اے خداوند تیری حضوری سے ہم اے خداوند فل ہو سکیں۔ اے خداوند تمام وہ اے خداوند ایریاز جو خالی ہیں ہماری زندگی میں اے خداوند وہ آج بھرے ہیں۔ خداوند تو ہماری زندگی میں آئے اور اے خداوند تمام تاریکی سے آج تیرے فضل سے روشن ہو سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا ان کا کلام ہمیں ہر جگہ پہ انسٹرکشنز دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کون سی راہ تمہارے لیے فائدے کی ہے، کون سی راہ فائدے کی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت زبور، پہلا زبور، جو کہ ہمیں بہت سی چیزیں بتاتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کو کر کے گناہ کی سٹی سے، ڈسٹرکشن کی سٹی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آئیں غور سے اس کو گاتے بھی ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں اس کے الفاظوں پہ۔ او دھن ہے جو نہ مندا ہے سلا شریرا دی، نہ ٹردایو بریاں دے راہ اتے کدی بھی۔ او دھن ہے، او دھن ہے جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی، نہ ٹردایو بریاں دے راہ اتے کدی بھی۔ او دھن ہے۔ سلا شریراں دی، او دھن ہے جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی، نہ ٹردایو بریاں
تے کدی بھی او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی نہ ٹردا اے او بریاں دے راہ تے کدی بھی او دھن ہے مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا اے مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا اے پر دین راتی شرانو پر دین راتی شرانو او سوچدا رہندا اے او دھن ہے او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی نہ ٹردا اے او بریاں دے راہ تے کدی بھی او دھن ہے حالو دائے اس بوٹے وانگ جو لگا پانی تے حالو دائے اس بوٹے وانگ جو لگا پانی تے پھل اپنے ویلے دے گا پھل اپنے ویلے دے گا نہ پتر سکن گے او دھن ہے او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی ٹردا اے بریاں دے راہ تے کدی بھی او دھن ہے او اپنے سارے کماں وچ پھلدائک ہووے گا اپنے سارے کماں وچ پھلدائک ہووے گا پر توڑی وانگر وعدے نال پر توڑی وانگر وعدے نال بدکار اڈ جاوے گا او دھن ہے او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی نہ ٹردا اے او بریاں دے راہ تے کدی بھی او دھن ہے او دھن ہے شریر تے وچ کچہری دے کھلو نہ سکن گے شریر تے وچ کچہری دے کھلو نہ سکن گے تے منڈلی وچ سچیاراں دی تے منڈلی وچ سچیاراں دی بدکار نہ ٹھہرن گے او دھن ہے او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی نہ ٹردا اے او بریاں دے راہ تے کدی بھی او دھن ہے کیوں جو یہ ہوا پاک خدا را جاندا
صادق دا کیوں جو یہ ہوا پاک خدا راہ جاندا صادق دا پر راہ جو ہے شریراں دا پر راہ جو ہے شریراں دا سوڈ پٹ جاوے گا او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی نہ ٹردا ہے بریاں دے راہ تے کدی وی او دھن ہے او دھن ہے او دھن ہے. آمین. کتنے خوبصورت الفاظ ہم نے اس وقت گائے ہیں کہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا وہ انسان مبارک ہے اور وہ پھل جو ہیں اس کے نظر آتے ہیں. کلام کہتا ہے تم ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے. وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کے کنارے پہ لگا ہوتا ہے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. یاد رکھیں جب ہم سچے طریقے سے خدا ان کے ساتھ چلتے ہوں گے تو ہمیں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ہماری جو روشنی ہے وہ لوگوں کو خود ہی خداوند کی محبت دکھائے گی اور انہیں یسوع کے پاس کھینچ کے لائے گی. تو آئیں ہم زندہ مثال بنیں جو کہ خداوند کے کلام کو پھیلاتی ہے. اس سے پہلے کہ لوگ کلام پڑھیں گے وہ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے اور آپ جب خداوند یسوع مسیح کو ریفلیکٹ کریں گے تو وہ خداوند کا جلال آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. آمین. آگے بڑھیں گے اور بڑا خوبصورت گیت ہے تیرے گھر میں کون رہے گا. یہ بیسیکلی زبور ہے جس کو پاسٹر انیل کانڈ نے کمپوز کیا ہے اور اس کو لکھا ہے دوبارہ سے اور بڑا خوبصورت ہے. یہ جو گھر ہے یہ ہمارے دل ہیں. ہمارے دلوں کی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ تیرے گھر میں کون رہے گا. اور یہ آج ہم سب سے سوال ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کس کو بساتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یسوع کو نہیں بسائیں گے. ہم جس طرح سے ٹاپک ہمارا چل رہا ہے لوط پہ کہ لوط جب اس گناہ کی سٹی میں بسا ہوا تھا وہاں پہ یسوع نہیں تھا, یسوع کے کام وہاں پہ نہیں ہو رہے تھے, خداوند کی مرضی پوری نہیں ہو رہی تھی تو وہ اپنے گھر سے بھی بے گھر ہو گیا. تو آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کو نہیں بسائیں گے تو ہم اپنی زندگی میں لوس دیکھیں گے کئی جگہ پہ اور ڈس اپوائنٹمنٹس دیکھیں گے. لیکن اگر ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو یسوع کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور آئیں گناہ کو بالکل ہم ترک کریں. اور یہ دعا اور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ میرے پہ سب سے پہلے اپلائی ہوتا ہے اور ہم سبوں پہ اپلائی ہوتا ہے. ہم سبوں نے مل کے خداوند میں آگے بڑھنا ہے. آمین. گائیں گے مل کے. او تیرے گھر میں کون رہے گا, 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 تیرے پاک مکان میں کس کو چین ملے گا, تیرے پاک مقام میں کس کو چین ملے گا, تیرے گھر میں کون رہے گا, تیرے گھر میں کون رہے گا. تیرے گھر میں کون رہے گا, 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 او تیرے گھر میں کون رہے گا, تیرے گھر میں کون رہے گا, تیرے پاک مقام میں کس کو چین ملے گا, تیرے پاک مقام میں کس کو
को चैन मिलेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? 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 वो जो रस्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, वो जो रस्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा? 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 ना दोस्तों की बदी में, ना पड़ोसी की बुराई, ना दोस्तों की बदी में, ना पड़ोसी की बुराई, वो जो डरते हैं खुदा से, उनकी करता वो बड़ाई, वो जो डरते हैं खुदा से, उनकी करता हो बड़ाई, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा? 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 जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, जो चले रहा खुदा की, कभी ठोकर वो ना खाए, जो चले रहा खुदा की, कभी ठोकर वो ना खाए, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा? 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 तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा? तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? 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 आए अपने आप से सवाल करते हैं, कहेंगे मेरे घर में कौन रहेगा? मेरे घर में कौन रहेगा?
میرے گھر میں کون رہے گا؟ میرے گھر میں کون رہے گا؟ میرے گھر میں کون رہے گا؟ آمین۔ خداوند توفیق دے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا بادشاہ بنائیں، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیں، اور اس سے کہیں کہ اے خداوند ہماری لائف کو آج سے تو اپنے کنٹرول میں لے، تیری ہی مرضی پہ چلیں، تیری مرضی کو پورا کریں۔ آمین۔ یاد رکھیے خداوند پاک ہے۔ بعض اوقات انسان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، یہ بہت کامن جملہ ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، اور ہمارا آسمانی باپ پاک ہے۔ کلام میں اکثر جگہ ہم کہتے ہیں کہ میں پاک ہوں، خداوند بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو ہم خداوند کی مدد سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے کہیں گے اے خداوند ہم پاکیزگی کے لیول میں اور گرو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے تو پاک ہے ہمیں بھی آج پاک کر۔ او یسوع کی مانند کوئی نہیں، یسوع کی مانند کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، پاکیزگی پاکیزگی۔ کون پاکیزگی ہے؟ صرف اور صرف یسوع ہی ہے، بس پاکیزگی۔ اس کو جب اپنے اندر بسائیں گے تو ہمیں بھی وہ پاک اور صاف کرے گا۔ پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ او یسوع کی مانند کوئی نہیں، یسوع کی مانند کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ یسوع کی مانند کوئی نہیں، یسوع کی مانند کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ نبیوں میں وہ افضل نبی، کہتے ہیں سب اس کو ربی۔ نبیوں میں وہ افضل نبی، کہتے ہیں سب اس کو ربی۔ آچرنوں میں اس کے ابھی، آچرنوں میں اس کے ابھی، چھوڑے گا نہ تم کو کبھی۔ پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ پاکیزگی پاکیزگی، یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔
یسوع کی مانند کوئی نہیں، یسوع کی مانند کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ تیرے دل میں پیار جگاتا، اپنے پیار کی شمع جلاتا، تیرے دل میں پیار جگاتا، اپنے پیار کی شمع جلاتا، تیرے سوئے بھاگ جگاتا، تیرے سوئے بھاگ جگاتا، روح کی قوت سے تجھ کو اٹھاتا۔ پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ یسوع کی مانند کوئی نہیں، یسوع کی مانند کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ تیرے لبوں کو ہنسنا سکھائے، سب روگوں سے تجھ کو بچائے، تیرے لبوں کو ہنسنا سکھائے، سب روگوں سے تجھ کو بچائے، دکھوں کو سینے سے لگائے، دکھیوں کو سینے سے لگائے، رب سے تیرا میل کرائے۔ پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ یسوع کی مانند کوئی نہیں، یسوع کی مانند کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، میرا یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، میرا یسوع ہی ہے بس پاکیزگی، میرا یسوع ہی ہے بس پاکیزگی۔ ہاللویہ، ہمارا یسوع مسیح ہی پاکیزگی ہے۔ اگر پاک ہونا چاہتے ہیں تو صرف اپنی نظر خداوند یسوع مسیح کی طرف لگائیں، کیونکہ وہی ہمیں پاک کرتا ہے اور وہ ہم سب کی چاہت رکھتا ہے۔ آج یہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی انسان کسی بڑے لیول پہ پہنچتا ہے، وہ نیچے والے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا تھا، باقی سارے کچھ نہیں ہے، صرف ہم ہی ہم ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، اس نے تو ساری کائنات کو بنایا، اس نے تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، اس نے اپنی جان بھی ہمارے لیے دینا پسند کی، اور وہ ہماری خواہش رکھتا ہے، آج آپ کی خواہش رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، وہ باہیں پھیلا کے کھڑا ہے، ہمارا ویٹ کرتا ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اسی دوران اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خداوند سے کہیں، اے خداوند، شاید میں نے بڑی بار تیری آواز کو رد کیا ہے، لیکن آج اس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسی کمٹمنٹ نہیں جو تھوڑی دیر کی ہو، بلکہ یہ لائف ٹائم اور سیکیور اور تیرے لہو میں رنگی ہوئی، یہ سیلڈ ہو جائے، مہر ہو جائے، یہ جو میں تیرے ساتھ کمٹمنٹ کروں
میں اسے واپس کبھی نہ مڑوں۔ اے خداوند یہ میں اپنے لیے درخواست کرتا ہوں اے خداوند، بڑی چیزوں میں اے خداوند جہاں پہ تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رائٹ ہوں، مجھے توفیق دے اے خداوند کہ میں تیرے ساتھ صحیح چل سکوں اے خداوند۔ ہم تیری مرضی پر عمل کریں، اور اے خداوند بہت سے ایسے ایریاز جو کہ ہمیں ڈسٹرکشن کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں، آج تو ہمیں کلینس کر اپنے کلام سے۔ جب تیرا کلام ہم سنیں تو اے خداوند وہ ہمارے اندر کلیننگ کا کام کرے اے خداوند، ہم نئے ہو سکیں، تازہ دم ہو سکیں اے خداوند، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور اے خداوند 100 گنا پھل لے کر آ سکیں اے خداوند۔ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیری وجہ سے ہیں۔ تو نے ہمیں اپنے لیے تخلیق کیا ہے تاکہ تیری حمد کریں، تیری پرستش کریں۔ بے شک کئی بار گناہ نے انٹر ہونے کی کوشش کی اور کرتا رہتا ہے، لیکن آج اے خداوند ہم تیرے سے اسٹرینتھ مانگتے ہیں، وہ قوت مانگتے ہیں اے خداوند جس طرح سے تو نے اپنے شاگردوں کو دی۔ بے شک پہلے وہ ڈرتے تھے تیرا نام لینے سے، جب تجھے مصلوب کیا جا رہا تھا تو وہ سب چھپ گئے، لیکن بعد میں وہی شاگرد تھے جنہوں نے تیرے لیے خوشی خوشی اپنا خون بھی بہایا، کیونکہ تو نے انہیں روح القدس کا وہ لباس دیا۔ تو نے کہا کہ اس کے بغیر تم یروشلم سے باہر بھی نہ نکلنا۔ آج تیرے روح کا لباس ہم چاہتے ہیں اے خداوند، وہ اسٹرینتھ، وہ قوت ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اون سے کئی چیزوں کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تو ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اے خداوند تو ہماری دعا کو سن رہا ہے اور تو نے قبول کیا ہے، اور تیرا کلام آج ہماری زندگی میں گھر کرے گا اور بہت سا پھل لے کر آئے گا۔ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع کی آواز سنے جو آج ہم سے اور کئی لوگوں سے آج کر رہا ہے۔ برسوں میں نے چاہا تجھ کو، چپ کے پیار کیا، آخر اپنی چاہت کا یوں سولی پر اظہار کیا، آخر اپنی چاہت کا یوں سولی پر اظہار کیا، میں نے خون دیا اور پیار کیا، میں نے جان بھی دی اور معاف کیا۔ ہم سے کیا سوال ہے؟ تو کہاں ہے؟ پکاروں میں، تو کہاں ہے؟ ڈھونڈوں میں، آجا جا گھر آجا، بیٹے آجا گھر آجا۔ برسوں میں نے چاہا تجھ کو، برسوں میں نے چاہا تجھ کو، چپ کے پیار کیا، آخر اپنی چاہت کا یوں سولی پر اظہار کیا، آخر اپنی
چاہت کا یوں سولی پر اظہار کیا، میں نے خون دیا اور پیار کیا، میں نے جان بھی دی اور معاف کیا، تو کہاں ہے پکاروں میں، تو کہاں ہے ڈھونڈوں میں، آجا آجا گھر آجا بیٹے آجا گھر آجا۔ کوڑوں کی بوچھاڑ ہوئی جب یاد تیری آئی، کوڑوں کی بوچھاڑ ہوئی جب یاد تیری آئی، کیلے ٹھکے چتھڑے اڑے بے چینی چھائی، کیل ٹھکے چتھڑے اڑے بے چینی چھائی، تو کہاں ہے پکاروں میں، تو کہاں ہے آجا آجا گھر آجا بیٹے آجا گھر آجا۔ گھڑیاں یوں ہی بیت نہ جائے، آجا باہوں میں ہو، گھڑیاں یوں ہی بیت نہ جائیں، آجا باہوں میں، فکریں اپنی لاد دے مجھ پہ ان شاہراہوں میں، فکریں اپنی لاد دے مجھ پہ ان شاہراہوں میں، تو کہاں ہے پکاروں میں، تو کہاں ہے آجا آجا گھر آجا بیٹے آجا گھر آجا۔ ہر ایک پاپ کی قیمت بیٹے خون چکاتا ہے، ہر ایک پاپ کی قیمت بیٹے خون چکاتا ہے، خون
وہ جس میں پاپ نہ تھا کہتا جاتا ہے، خون وہ جس میں پاپ نہ تھا کہتا جاتا ہے، تو کہاں ہے پکاروں میں، تو کہاں ہے ڈھونڈوں میں، آجا آجا گھر آجا بیٹے آجا گھر آجا، آجا آجا گھر آجا بیٹے آجا گھر آجا۔ ہلیلویا۔ خداوند ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اس کی کال کو آنسر کر سکیں۔ بعض اوقات ہم کئی رستوں میں کئی اپنے ایریاز میں خداوند کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہو سکتے ہیں، لیکن شاید ایک چھوٹی سی جگہ ہو، ایک چھوٹی سی چیز ہو جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس ٹیڑھی راہ کو سیدھا کریں۔ تو خداوند سے کہیں یا خداوند تو مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر، میں آج تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے لیے تیار کر تاکہ میں تیرا خادم ہو کر زندگی بسر کر سکوں اور صرف تیرے لیے جیوں۔ آج تو میرے گھر کا مالک ہو، آمین۔ آئیں خداوند کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، یسوع کو آپ سب مسیحی بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام، Greetings to all of you brothers and sisters from me. اور سب سننے والوں کو جو ساری دنیا میں ہیں، جو یسوع مسیح کے پاس جنہوں نے ابھی آنا ہے، جو چوزن ون ہے، جو خداوند میں چنے نہیں گئے ہیں ابھی تک، سب کو خداوند یسوع مسیح اپنی نجات بخشے۔ And everyone who's listening to this, if you are a believer or if you are not a believer yet, may God grant you his wisdom. آئیے ہم دعا کریں۔ Let's pray. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ پیارا خوبصورت موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں۔ Lord, we thank you for giving us this beautiful moment so we can come in your presence. تیری باتیں ملائم ہیں اور میٹھی ہیں اور ہمارے اوپر سے
سارے بوجھ کو اتار دیتی ہیں۔ Your words are sweet and they take away all burden from us. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج ہم تیری میٹھی باتوں کو، تیری حکمت کی باتوں کو سیکھنے کے لیے تیرے قدموں میں آئے ہیں۔ We thank you that we have come in your presence to learn your wise words. خداوند تو ہم سے بول اور ایک ایک زندگی کے ساتھ ہم کلام ہو، Speak to us and speak to each single life that is listening to this. اور اے خداوند فضل دے جو کچھ تو نے بائبل مقدس میں ہمارے لیے لکھوایا ہے ہم اس سے سیکھیں، And everything that you have written in your word, may we learn from it. اور جن لوگوں نے جو غلطیاں کی ان کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ And every wrong deed that someone did, help us to never do that type of mistake again. بلکہ اے خداوند جو کچھ تیرے لوگوں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا انہی سے اے خداوند اپنے لیے نمونہ لیں، But help us to be inspired by the good deeds of your people. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں۔ We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. آج ہم پیدائش اس کا 19واں باب سیکھیں گے، We will learn from Genesis chapter 19. اور وہاں پہ سدوم اور عمورہ کا واقعہ درج ہے، And we will focus on the event of Sodom and Gomorrah. اور سدوم عمورہ میں ہمیں مختلف قسم کے ذہن ملتے ہیں۔ And inside this place we find different type of mindsets. ایک ہی شخص جو ہے وہ اگر خدا کی مرضی کے مطابق ایک وقت میں کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے وقت میں وہ خدا کے ذہن سے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی سوچ سے کچھ سوچ رہا ہو۔ Maybe one moment a person is thinking with the mindset of Christ, but the next moment he's thinking not with the mind of Christ. تو آج ہم نے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمارا ذہن صرف اور صرف ہمیشہ وہ چیز کو اپنے لیے چنے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو خدا کا ذہن ہے۔ So this is what we will learn, that may God help us to only adopt the mindset which is from God. تو ہم سب سے پہلے ایک آیت پڑھتے ہیں، رومیو 12واں باب اس کی دوسری آیت۔ Let's look at Romans chapter 12 verse 2. اس میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ It says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. ہم نے کس کے ہم شکل نہیں بننا؟ So who should we not conform to? اس جہان کے ہم شکل نہیں To بننا، the pattern of this world. بلکہ ہماری عقل جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کے مطابق نہیں کر دیا ہے But now that Christ has renewed our mind through His word, تو ہماری صورت، ہمارا سوچنے کا طریقہ بدلتے جانا چاہیے۔ our mindset, the way we think, it should be changed. اور وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ خدا کی، ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ خدا کی نیک مرضی کو So we need to realize the will of God, اور پسندیدہ مرضی کو His good, pleasing اور اس کی کامل مرضی کو، and His perfect will. اس کو ہم نے تجربے سے معلوم We کرتے need رہنا ہے۔ to receive that through experience. جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ذہن ہے، اس ذہن میں کچھ حصہ ہے، کچھ ایسی جیسے ایک جو ڈائمنڈ ہوتا ہے، ہیرا ہے، ہیرا جب وہ بنتا ہے اس سے پہلے وہ کسی ایسی دھات کی شکل میں ہوتا ہے جو بالکل کالی ہے، اس میں کوئی چمک نہیں ہے۔ Like you can see in the photo there, there's a mind of a person and you can see diamonds there, but before it becomes a diamond, it is still encased in a rock which is dark. تو اگر ہماری ذہن میں ایسے خیالات موجود ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اس شکل میں ہے جو ہیرا بننے سے پہلے والی دھات کی شکل ہے۔ So if our mind is not like Christ, it means it is still before the step where the diamond is still encased in that dark rock. لیکن جب ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے اندر رکھتے ہیں ہماری زندگی کے وہ حصے پھر ہیرے میں بدل جاتے But ہیں۔ when we continue to live in the presence of God, our dark areas become like that diamond. اور پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سا ذہن ہے وہ کس طرح سے نیا بننا چاہیے۔ So let's see how our mind should be renewed. ہمارے ذہن میں کیا داخل ہونا چاہیے؟ What should enter our mind? ہم جو کچھ بھی سنیں کلام مقدس سے سنیں۔ Firstly, whatever we listen to or hear, it should come from the ہم word of God. کلام مقدس کو دیکھیں، We should read the word of God. ہم کلام مقدس کو عمل میں لے کے آئیں، We should put it into practice. ہم کلام مقدس کو بولیں، We should speak those words. ہم کلام مقدس کو سوچیں، We should think about those things. تو پھر ہمارا جو سا ذہن ہے
وہ نیا بنتا جائے And گا only then will our minds start to become renewed. اور ہم تجربے سے خدا کی مرضی کو معلوم کریں And گے. through experience, we will start to approve of the will of God. اور جیسے کہ دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ ایک خاص پیٹرن کے مطابق کھڑے ہیں, In the first photo, you can see there are people, they are standing in a certain pattern. لیکن ایک اس میں سے شخص ہے جس نے اپنے آپ کو دنیا کے نمونے میں سے باہر نکالا ہے. But there is one person, he's stepping outside of that pattern. اور ہم نے ایسے کرنا ہے کہ دنیا کے نمونے میں سے باہر نکلنا ہے. And this is what we must do. We must step out of those patterns of the world. آئیے ہم ہیرے کے متعلق کچھ بنیادی باتیں جو میں نے سیکھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. So something I learned about the diamond, I want to share with you as well. تو جو قدرتی ہیرا ہے اس کو بننے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. So for a natural diamond to form, it needs some physical attributes to come. اور جس طرح سے قدرتی ہیرے کو جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اسی سے ہم روحانی ہیرے کو بھی دیکھیں گے کہ روحانی ہیرے کو بھی کس چیز کی ضرورت And in ہوتی the ہے. same way, we will relate how the physical diamond comes about and how our spiritual diamond mindset can come about. یعنی ہماری زندگیاں تاریکی سے کیسے چمکتی ہوئی روشنی کے اندر We بدل will see how سکتی we ہیں. can change our dark lives into a diamond that shines. تو جو قدرتی ہیرا ہے اسے ایک بہت زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے, اسے تقریباً 1000 سیلسیس ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. So a natural diamond, it needs about 1000 degrees Celsius. اور اسے بہت زیادہ پریشر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ needs a کافی lot of دباؤ کے pressure. نیچے ہو. So it needs a lot of pressure. It stays under the ground. اور تقریباً 700,000 پاؤنڈ ایک اسکوائر انچ کے اوپر اتنا دباؤ ہونا چاہیے. And the pressure it needs is 700,000 pounds per square inch. اور اسے کتنی دیر کے لیے اس خاص ایریے کے اندر رہنا چاہیے جہاں پہ اس کو بننے کا عمل اس کا جاری رہے. یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہی وہ دھاتیں اس جگہ پر وہ دھاتیں جو اس جگہ پہ موجود ہیں وہ ایک خاص وقت میں جب لاوا باہر آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ باہر آئیں. So how long the diamond should stay in that formation zone is since the beginning of the world. اسی طرح سے جیسے ہیرے کو ہیرا بننے سے پہلے ایک دھات کو کاربن کو یا گریفائٹ کو ضرورت ہوتی ہے خاص ٹیمپریچر کی. Because graphite, it needs a certain degree. اسی طرح سے ہمیں جس ٹیمپریچر کی جس درجہ حرارت کی ضرورت ہے وہ پاک روح کے درجہ حرارت ہمارے اندر ہو. So the temperature we need for ourselves is that of the Holy Spirit. کیونکہ خداوند کہتا ہے تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے, میں تجھے اپنے منہ سے نکال The پھینکوں Bible گا. says you are neither cold nor hot. I will spit you out of my mouth. اور محبت کی سرد میری اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان روحانی طور پہ مر گیا ہے. And if you are cold, that means you are spiritually dead. اس لیے ہم اگر یہ کہیں اچھا چلو میرے اندر اتنی تو راست بازی ہے, So if you say, oh, at least I do this amount of righteousness. لیکن خداوند کیا چاہتا ہے کہ اگر ہم ہیرے کی طرح چمکتے ہوئے بننا چاہتے ہیں تو روح القدس کی گرمی اس کا درجہ حرارت ہمارے اندر ہو, اس کا معیار ہمارے اندر ہو. So the Lord wants us, if we want to become like a pure diamond, we need to continuously stay in the temperature of the Holy Spirit. اور پھر جس طرح سے وہ جو دھات ہے جس نے ہیرے میں چینج ہونا ہے اس کو بہت زیادہ دباؤ کی ضرورت ہے, اسی طرح سے مسیحی زندگی کے اوپر کس چیز کا دباؤ ہو, وہ خدا کے کلام کا جو پیارا نرم ملائم جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا دباؤ ہو. And just like the natural diamond needs a lot of pressure, in the same way we need the gentle pressure of the biblical laws. اور پھر جس طرح سے وہ جو سا ہیرا ہے وہ ہیرا کون سی دھات ہے جو ہیرے میں بدلے گی, صرف وہی دھات ہیرے میں بدلے گی جو دنیا کی جب بنی ہے دنیا اس وقت سے اس خاص زون کے اندر ہے. And like the natural diamond needs to stay a long time in the formation zone. تو اسی طرح سے جو مسیحی ہے جب بھی وہ نئے سرے سے پیدا ہو جائے گا تو اسے یہ نہیں کرنا باہر نکلے اندر آئے, باہر نکلے اندر آئے, وہ اس زون کے اندر روح القدس کے خدا کے کلام کے ایریے کے اندر ہی رہے. In the same way, once you have been born again, don't slide back, but stay in that zone of the Holy Spirit. پھر ہم اگلی تصویر میں دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جو براؤن لیئر ہے کرسٹ کی, پھر لیتھوسفیئر کی کرسٹ ہے, پھر ایک اینتھنسوفیئر کی ایک لیئر ہے یعنی براؤن اور اورنج اور بلو. So in the picture on the slide, you can see different parts of the earth that are labeled there.
اور پھر اس کے نیچے ڈائمنڈ فارمیشن زون And ہے. under that is the diamond formation zone. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یعنی ہم اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ یہ ساری لیئرز کا جو دباؤ ہے وہ اس دھات کے اوپر آیا ہوا ہے. So we see that the pressure of all these layers are upon that diamond. اسی طرح سے ہماری زندگی کے اوپر بھی خدا کی حضوری کا ہر طور پہ خدا کی حضوری کا کنٹرول ہماری زندگی پہ ہو, ہم اس ایریے کے اندر ہی ہوں. In the same way, we need the pressure of the Holy Spirit. We need to stay in His zone. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خاص جیسے گہرائی لکھی ہوئی ہے کہ 250 کلومیٹر کی گہرائی کے اوپر یہ والی دھاتیں موجود ہوتی ہیں. And you can see that the diamond, that formation zone, it exists at a certain level. پھر ہم اگلی تصویر میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روح القدس کی تصویر ہے کہ روح القدس یہ خداوند نے کہا تھا کہ میں تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دوں گا. So Jesus said, I will baptize you with the Holy Spirit. تو ہم جب ہم اپنی صورت اگر چاہتے ہیں وہ چمکتی ہوئی ہو, وہ صاف اور سفید ہو, وہ ہر طرح کی ناپاکی سے اور تاریکی سے الگ ہو, And if we want ourselves to be refined, to stay away from all those impurities, تو پھر خداوند کی صلیب کے نیچے, then we need to stand under the اس cross کے of کلام Christ, کے اندر, in His word, اس کے روح کے اندر, and in His spirit, اس کی حضوری کے اندر ہی رہیں. and stay in His presence. پھر ہم افسیوں پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے میں کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. Ephesians chapter 1 verse 17 says, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and give you this revelation so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. تو خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے جلال میں شامل کرتا ہے. So Jesus, He makes us a part of His inheritance. تو لکھا ہوا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں, تو ہمارا خدا جو ہے وہ کس کا باپ ہے؟ جلال کا باپ So ہے. our Father, He is the glorious Father. اور وہ ہمیں جب اپنی پہچان دیتا ہے تو وہ اپنی پہچان میں ہمیں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشتا ہے. And He gives us a spirit of wisdom and revelation. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے دنیا خدا کو نہیں سمجھتی ہے اور نہیں جانتی ہے, ہم اس کو اس کی خداوندیت میں بیٹے کے وسیلے سے سمجھنا شروع ہو جاتے So ہیں. like the world does not understand the Father, but because of Christ we can understand the Father. پہلے ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں, لیکن پھر خدا ہماری آنکھوں کو روشن کرتا ہے At first we don't understand sin for sin, but then He opens our eyes. اور وہ ہمیں حکمت مکاشفے کی روح دیتا ہے. He gives us the spirit of wisdom, of revelation. وہ ہمیں سمجھانا شروع کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس آنے میں کتنی بڑی امید ہے. And He helps us understand what a big privilege it is to be in Christ. اور دنیا کی برائیوں کی وجہ سے ہمارا دل دبتا نہیں ہے, And our heart is not saddened by the difficulties of this earth. کیونکہ ہمارے دل میں ایمان کی قوت ہمیں حوصلہ دیتی ہے. Because the faith, it encourages us. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کی میراث ہیں, اور خدا کی میراث آسمان پہ ہمارے لیے ایک عظیم میراث ہے جو ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. And we start to understand that God has an inheritance for us in heaven. اور یہ جو تصویر ہے یہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر ہارڈ ڈرائیو رہنی چاہیے, ہمارے سر کے اندر, ہمارے ذہن میں روح القدس کی ہارڈ ڈرائیو رہنی In چاہیے. the photo there you can see that it's saying we need to have the spiritual hard drive of the Holy Spirit in our mind. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں دوسرا مددگار تمہیں دوں گا جو تمہیں میری باتیں یاد دلائے گا. Because Jesus said, I will give you a helper. اور یہ سارا جو ہم نے ابھی کچھ آیات دیکھی ہیں یہ اس لیے دیکھی ہیں کیونکہ ہم سدوم عمورہ کے متعلق دیکھنے لگے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کے ذہن اپنے اندر رکھے, کس طرح کی سوچیں اپنے اندر رکھیں. And all of this, it links to the event of Sodom and Gomorrah, their different mindsets. آئیے ہم پیدائش 19 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں. یہاں لکھا ہے اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے
اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا۔ So in chapter 19 verse 1, the two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting at the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his head. تو جو لوط ہے یہ کچھ عرصہ ابراہم کے ساتھ اس نے اپنا وقت گزارا ہے، So Lord, he spent some time with Abraham, اور اس لیے لوط کو خدا کے بارے میں پتہ ہے، and Lord, he recognizes God. اور پہلے یہ ابراہم کے ساتھ ملک کنعان میں رہتا تھا، لیکن پھر یہ سدوم میں آ کے رہنا شروع First, ہوا، he used to stay with Abraham in Canaan, but then he came to Sodom. اور ابھی ٹائم کون سا ہے؟ شام کا وقت ہے، And right now is the evening time. اور شام کے وقت کون لوط کو دکھائی دیا ہے؟ And who appears to him? دو فرشتے، Two angels. اور جو لوط ہے چونکہ اس کا ذہن خدا کو پہچاننے کے لیے اس قابل تھا، اس وجہ سے اس نے پہچان لیا کہ یہ دو صرف انسان نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ But because Lord, he could sense God, he recognized that these weren't just mere humans, but they were two angels. اور اس وجہ سے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے اٹھا اور ان کو سجدہ کیا۔ And that's why he gets up to greet them. لیکن جو باقی سدوم کے لوگ ہیں ان کے سامنے وہ دو انسان ہی ہیں۔ But to the rest of Sodom, they are not angels. They just appear to them as humans. اسی طرح سے ہم سب جو خدا کے لوگ ہیں، جو راست باز ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں، خدا کو پہچان جاتے ہیں، خدا کے لوگوں کو پہچان جاتے ہیں۔ And this is why when we have the mindset of Christ, when we recognize him, we can recognize if this is mere human behavior or it's from لیکن God. جو مکار لوگ ہیں وہ خدا کو بھی نہیں پہچانتے، اور نہ راستی کو پہچانتے ہیں، نہ راست بازوں کو پہچانتے ہیں۔ But the wicked don't recognize righteous nor God. پھر ہم اس کی دوسری آیت کو دیکھیں، اور کہا اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ So in verse 2, my lords, he said, please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night, and then go on your way early in the morning. No, they answered, we will spend the night in the city square. تو یہ چونکہ بھی شام کا وقت ہے، انسان نے اپنا کھانا کھانا بنا لیا ہوتا ہے، اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، گھر میں خواتین ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے اوپر ایک اور پھر دوبارہ سے ایک ایکسٹرا برڈن لیں۔ Because it's evening time and they have already made food for themselves, so it often feels like a burden to invite someone else as well, that come along and we will provide you food too. لیکن لوط کو پتہ ہے کہ یہ ہیں کون ہیں، یہ خدا کے فرشتے ہیں، But Lord recognizes that these are the angels of اور God. وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آئیے And he's saying, please come in my house, اور اپنے پاؤں دھوئیے، wash your feet, اور صبح پھر جہاں بھی آپ نے جانا ہوگا and آپ چلے then جانا۔ in the morning you can go wherever you want. کیونکہ جو لوگ یہ جانتے ہیں نا کہ خدا کی خدمت کرنا ایک انسان کے لیے نفع کا سبب ہے، Because people who recognize that serving God is a privilege, تو وہ بہت کوشش کر کے خدا کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں۔ they do the best they can to try and have God in the house. اور اسی طرح سے خدا ہمیں اس میں یہ بات سکھاتا ہے کہ جیسے لوط نے فرشتوں کو گھر میں اتارا، And like Lord invited these angels in his home, اسی طرح سے ہم نے بھی خدا کے کاموں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے، ہم خدا کا کون سا کام in کریں۔ the same way we need to recognize what the work of the Lord is, his calling, and go and do it. اور جیسے کوئی شخص جاب لینے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جاب مجھے مل جائے، اسی طرح سے خدا کی جاب لینے کے لیے خود اپنے آپ کو آگے کریں۔ Like you see, when you go for a job, everyone is in a competition to get that role. In the same way, we need to push ourselves to fulfill the calling of God. اور فرشتوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم چوک میں رات کاٹ لیں گے۔ But the angels are saying, no, we will spend the time in the city square. اس کے لیے مختلف سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سوچ درست ہو یا کوئی سوچ بھی درست نہ ہو۔ And we have different thoughts in our mind. تو ان میں سے ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان سے دونوں فرشتے ہیں وہ اسے ٹیسٹ کر رہے ہوں کہ یہ واقعی چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں۔ For example, one thought could be that the angels are testing him, does he really want us to go to his house? اور یا ایک اور سوچ بھی کہ کیا وہ
واقعی وہاں پہ ہی رہ کے ان لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے اندر ہے وہ اس کا اظہار کر دیں, or they just want to go in the city square, they want to test the people. لیکن یہاں ہمیں تیسری آیت میں نظر آتا ہے کہ کیا ہوا. But we see what happens in the third verse. لیکن لکھا ہوا ہے, لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. But he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. اور یہ ایک بہت ہی بابرکت بات ہے کہ لوط نے ان کو کہا, بہت زیادہ کہا, اصرار کیا. اس نے کہا کہ نہیں, آپ میرے گھر میں چلیے. And it's such a beautiful thing that Lord, he's insisting. کیونکہ لوط جانتا تھا کہ یہاں کے لوگ کتنے برے ہیں, Because Lord knows how evil the people around him are. اور جو بھی اس کی اپنی بیسٹ کوشش تھی اس نے کی ہے, And whatever the best he could do, he tried. اور اس نے اس چیز میں بھی اپنی اچھی کوشش کی کہ ان کو اپنے گھر لے کے گیا. So firstly, his good effort was he brings them home. اور اسی طرح سے ہم بھی اپنی پوری کوشش سے اپنی پوری محبت سے خدا کو ویلکم کریں اپنی In زندگی the میں. same way, we should try our best to welcome God in our اور life. پھر جب ہم خدا کو ویلکم کریں تو پھر اس کو بہت اچھا اس کے ساتھ سلوک بھی کریں. And then when we welcome God in our life, we should treat him اس nicely as کو well. اس کی معیار پہ اس کو عزت دیں, اس کو ویلیو دیں. We should value him in our life. اور پھر اس نے کیا کیا, لوط نے کیا کیا, ان کے لیے ضیافت تیار کی ہے. اس نے بہت اچھا کھانا ان کے لیے بنایا. So Lord, he prepares the best food for them. اور روٹی کس طرح کی بنائی ہے, بے خمیری, تازہ آٹا گوندھ کے بے خمیری روٹی And بنائی. he bakes fresh bread without yeast for them. اور پھر آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے, اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کو لیٹیں, سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڈھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. تو اس وقت جو لوط ہے وہ اپنے ٹائم کو کیسے یوز کر رہا ہے, خدا کی خدمت کرنے میں. So Lord is using his time by serving God right now. لیکن جو اس شہر کے لوگ ہیں وہ اپنے اس ٹائم کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, But the people of that town, how are they spending the time? وہ ایک دوسرے کو جمع کرنے میں, برائی کے لیے جمع کرنے میں اس وقت کو استعمال They کر are رہے ہیں. calling upon one each other. اور وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ ایک دروازہ نوک کرتے ہوں گے کہ آجو صدوم کے گھر کو لوط کے گھر کو گھیریں. It could be that they go and knock on each other's houses. Come, let's go to Lot's house. تو جو بھی خدا ہمیں وقت دیتا ہے اس میں جو برے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنا برائی کا پیالہ بھرنے کے So لیے. the wicked, they spend their time to fill their cup of sin. جو راست باز ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اس وقت کو راستی سے بھرنے کے لیے اس پیالے کو استعمال کر But the رہے ہوتے ہیں righteous وقت کو. instead spend their time to fill their cup of righteousness. پھر آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے, اور انہوں نے لوط کو پکار کر ان سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں, ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان کے ساتھ صحبت کریں. In verse 5 it says, they called to Lord, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them. تو اگر ہم یہ پچھلی آیت میں دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, کون کون سے لوگ ہیں, بوڑھے سے لے کے جوان سے لے کے بوڑھے تک ہر عمر کے لوگ وہاں آئے ہیں. In the previous slide we saw that it was from young to the oldest and that was surrounding the house. یعنی پورے ملک میں, پورے علاقے میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو راست باز ہے. It means that the whole city there's not even one righteous person. اور ان سب کے اندر ایک گناہ جو سب کے ہی اندر ہمیں نظر آ رہا ہے, چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک, جوانوں میں, سب میں. And one sin that we find in all of them, from the youngest to the oldest. کیونکہ 5ویں آیت میں وہ ان کا ریزن کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ ہم ان سے صحبت کریں, Because in verse 5, at the end of verse 5, we just read so that we can have sex with them. تاکہ ہم ان کے ساتھ غلط ریلیشن رکھیں, ان کے ساتھ بدی So کریں. we can do evil with them, so we can have bad relationship with them. تو جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اپنی بے شرمی کو بہادری کے ساتھ کرتے ہیں. So the wicked, they do their shameless acts with bravery.
وہ برا بول بولتے ہیں اور برا عمل کرتے ہیں بہادری کے They ساتھ. speak and do evil boldly. اور 6 آیت میں لکھا ہے تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا اے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو. Lord went outside to meet them and shut the door behind him and said, No, my brothers, no, my friends, don't do this wicked thing. تو لوط کی ہم بہت زیادہ بہادری دیکھتے We ہیں. see a lot of bravery from Lord here. اس نے کیا کیا, اتنے لوگوں کے سامنے خود اکیلا کھڑا ہو گیا. We see that he is standing up to a whole crowd by himself. وہ راستی کے ساتھ کھڑا ہے, He is standing with righteousness. اور راستی کے ساتھ کھڑے ہونے والے کتنے ہیں؟ صرف ایک. And who is standing with righteousness? Only one. اور بہت سارے لوگ ہیں جو بدی کے ساتھ کھڑے ہیں. But all the rest, they are standing with wickedness. تو وہ اس نے ایک اچھا پیارا ایکشن کیا کہ نکل کے کھڑا ہوا اور ساتھ بولا, اور کیا بولا کہ بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو. So he does this brave, beautiful act. He stands outside. He says, friends, don't do this wicked thing. اسی طرح آسمان کی بادشاہت کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم اپنے ایکشنز کو اور اپنے ورڈز کو استعمال کریں. And in the same way, may God help us to protect the work of God through our actions, our speech. اور پولس رسول بھی یہی بات کہتا ہے رومیو 12:1 میں. And in Romans 12:1, Paul says the same thing. وہ کہتے ہیں پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. اور لوط نے ایسا ہی کیا ہے کہ اس نے اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کیا جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. And we see that Lord does this beautiful thing. He offers his own self as a sacrifice. پھر اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں, مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو, مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں. Look, I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them, but don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof. اب اس میں ایک اچھا پہلو ہے اور ایک غلط پہلو ہے. Now there's a good part of his argument, but there's also a bad part. یا یہ کہیں کہ انسانی سمجھ کے لحاظ سے اس کو اچھا کہہ بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی غلط ہے. And if you think from a worldly perspective, it's partially, it has a good side to this, but it's wrong at the same time. تو دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا زیادہ ان دونوں فرشتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے, اپنی بیٹیوں کی جان قربان کرنے کے لیے So تیار ہے. if we think of what that good side could be, it could be that he's ready to put his own life and the life of his family on the line for these men. لیکن جو خدا کے ذہن کے مطابق غلط ہے, وہ انسانی ذہن اگر اسے اچھا سمجھ بھی رہا ہے تو وہ غلط ہے. But if we look from God's perspective, this is completely wrong. کیونکہ وہ دونوں بیٹیاں اس کے پاس امانت کے طور پہ ہیں, ان کی پہلے ہی منگنی ہو چکی ہوئی ہے. Even though these daughters have been already pledged to men, but they are his inheritance, they are his part of his life as well. کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا خداوند میرے ساتھ جو مرضی کر دے, میرے بچے کے ساتھ کچھ نہ ہو. Many people they say, God, do whatever you want to me, but leave my kids alone. یعنی ہم خدا کو اتنا چھوٹا سا نہ سمجھیں کہ وہ ایک کو اسی وقت ہی بچائے گا جب دوسرے کا نقصان ہوئے گا. So we don't think of God as being so limited that he can only help one if he takes away from the other. تو یہاں پر بھی جیسے لوط نے یہ بات سوچی ہے کہ اگر میری بیٹیاں قربان ہو جائیں لیکن یہ دونوں بچ جائیں. And Lord is thinking like this, that my daughters can be sacrificed, but let's leave these women alone. لیکن خدا کسی کو بھی دکھ میں ڈالے بغیر ہمارے لیے چاروں طرف سے وہ ہماری پناہ گاہ ہے, ہماری سب چیزوں کی حفاظت But کرتا God ہے. is our refuge. He can save all of us at once. تو اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا, پھر کہنے لگے یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے, سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے. تب وہ
تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں. Get out of our way, they replied. This fellow came here as a foreigner and now he wants to play the judge. We'll treat you worse than them. They kept bringing pressure on Lord and moved forward to break down the door. اب جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو نیچر ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. Now we see the personality of the wicked. وہ اپنی برائی کو عمل میں لانے کے لیے جو کوئی بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ. Whoever tries to stop wickedness, they tell them to step aside. اب وہ اسے جھوٹے طور پہ اس کے اوپر الزام کیا لگا رہے ہیں؟ Now they are falsely accusing him. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ حکومت جتا They رہا are ہے، saying that he's playing the judge. کیونکہ وہ ان کو منع کر رہا تھا ایسے نہیں کرو، تو وہ اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب حکومت جتا رہا ہے ہم پہ. Lord, he's telling them don't do this wicked thing, and what are they saying in return? You're playing the judge. اور وہ اپنے سٹیٹس اور اس کے سٹیٹس میں کس طرح سے فرق پیدا کر رہے ہیں؟ Now they are making this difference between themselves and Lord. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیدائشی طور پہ ادھر پیدا ہوئے ہیں، یہ تو صرف ادھر رہنے کے لیے آیا تھا، یہ تو پردیسی ہے. They are saying that we were born here, but he's a foreigner. اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ہٹ جا، نہیں تو ہم تیرے ساتھ ان دو سے زیادہ بد سلوکی کریں گے. They're saying move aside or we will treat you worse than them. اور پھر وہ انہوں نے ایکشن لے بھی لیا ہے، وہ آگے بڑھے ہیں تاکہ لوط کے اوپر پل پڑے، اس کے اوپر اٹیک کر دیں. And they even do this. They're starting to moving forward so they can break down the door. اور لوط کو بھی مار دیں اور دروازہ بھی توڑ So دیں. they can kill Lord and break down the door. اور اسی طرح سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں عین وقت پہ خدا اس مشکل میں سے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ اینڈ تک ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے کیا ہم راستی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا کسی جگہ پر راستی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. And God tests us in the same way, that will we stand for him until the very last moment? لیکن ان مردوں نے 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ان مردوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا. But the men inside reached out and pulled Lot back into the house and shut the door. تو اس سے ہمارے لیے ایک بہت پیارا پیغام ہے کہ اگر ہم آخر تک خدا کے منصوبے کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا So ہے. we see if we stand with God until the last moment, he stands with us. اور خدا کو پتہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے کس طرح کی مدد دینی ہے. And God knows what type of help he will bring کیا وہ about ہمیں for us. غازی بنا کے مدد دینا چاہتا ہے یا شہید بنا کے مدد Maybe he دینا wants چاہتا ہے؟ to save us, or maybe he wants to make us a martyr. اور جو یہ خدا کی بہت بڑی مدد ہے کہ وہ ہمیں صلیب اٹھانے اور صلیب کو تھامے رکھنے کا فضل دے اور ہم ایمان سے منکر نہ ہوں. Even this is a big privilege and help from God, that he helps us carry his cross and stay true to him until the last breath. تو اگر ہمیں یسوع کی خاطر قربان ہونا ہو تو پھر بھی خدا ہماری مدد کرے کہ ہم راستے کو نہ چھوڑیں. So even if we are to die for Christ, may he help us to never deny him. اگر خداوند ہمیں اس وقت کی مشکل میں سے باہر نکال لیتا ہے تو پھر بھی وہ بہت بڑا ہمارے لیے معجزہ ہے. And even if he saves us out of that trouble, it's a big miracle. تو ان دونوں فرشتوں نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ بڑھایا اور لوط کو اپنے پاس اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر So the دیا. two angels, they bring Lot inside and they shut the door. اور نہ صرف لوط ہی کو بچایا ہے بلکہ بدی کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. And they have also stopped wickedness. تو بدی کو کیسے روکا؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. Then they struck the men who were at the door of the house, young and old, with blindness, so that they could not find the door. تو لوط بھی اس طرح سے بچ گیا اور یہ جو ان سے سارے لوگ تھے ان کے اوپر بھی سزا آئی اور یہ کیا ہوا؟ یہ اندھے ہو گئے ہیں. So Lot was saved, and these wicked men, they became blind. اور پھر جو ان کے اندر کی بدی ہے وہ اندھے ہو کے بھی نہیں ختم ہوئی بلکہ ابھی بھی وہ لوط کا دروازہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. But even after becoming blind, the wickedness has not gone away from them. They are still trying to find the door. تو ہم اس میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں وہ اگر کامیابی ان کو ملتی بھی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے یا آخر تک کامیاب نہیں رہتے ہیں. So even if the wicked they win, it's only for a short moment. اور پھر یہ بھی کہ جو ان کے اوپر پنشمنٹ آتی ہے ان کے اندر کوئی پاور نہیں ہے کہ اپنی اس پنشمنٹ کو جو خدا نے انہیں دی ہے وہ کسی طرح سے اسے روک سکیں. And when the punishment comes upon these wicked, there's no way they can stop it.
اور جو اب برے لوگ ہیں ان کی پنشمنٹ کا وقت اور لوط کے لیے اعزاز کا وقت. So now we see the blessing for Lot and the curse for these wicked men has begun. تو 12ویں آیت میں لکھا ہے تب ان مردوں نے لوط سے کہا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا. The two men said to Lot, do you have anyone else here, sons or daughters, or anyone else in the city or who belongs to you? Get them out of here. تو یہ لوط کے لیے بہت بڑا خدا کا رحم ہے کہ لوط کی وجہ سے اس کے پورے گھرانے کو یہ ایک اپرچونٹی مل رہی ہے, ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ سارے سزا سے بچ جائیں. So we see a big blessing for the family of Lot that God is giving time so they can be saved. تو خداوند نے لوط کو کیا کہا ہے کہ تیرے لیے یہ ایک تیرے پہ رحم ہو رہا ہے کہ تو اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, دمادوں کو سب کو یہاں سے باہر نکال لے جا. So God is saying that, Lord, please bring anyone who is related to you, your son-in-laws, daughters, sons, let's save them. اور ابراہیم کی خاطر خدا نے لوط کو بچایا. Because of Abraham, God is saving Lot. اور لوط کی وجہ سے خدا نے اس کے گھرانے کو And بچایا. because of Lot, God is saving his family. اسی طرح سے اگر ہم خداوند کے ہیں تو خدا ہمارے گھرانے کے افراد کو بہت ساری مشکلوں سے باہر نکالتا رہتا ہے. In the same way, if we belong to God, He will save us and our families from every difficulty. ہم جو ایماندار ہیں ہم اپنے ارد گرد والوں کے لیے بہت بڑی برکت ہیں. We are a great help for our families. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے. Because we are going to destroy this place, the outcry to the Lord against its people is so great that He has sent us to destroy it. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کو خداوند اپنا مکاشفہ دے رہا ہے یا اپنا پلان بتا رہا ہے. So God is sharing His plan with Lot. اور خداوند نے اسے کیا کہا ہے کہ یہاں پر جو برائی ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہاں کا شور, برائی کا شور خدا تک پہنچ گیا ہے. He's saying that it's such a wicked place and the outcry has come to me. اور ہم اسے ختم کرنے کے لیے یہاں پر And we آئے have ہیں. come to destroy the place. تو ہم یہاں سے کیا سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے منصوبوں کو اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے, انہیں بتاتا ہے. We learn that the Lord shares His plans with the righteous. تو کبھی بھی راستی کو کمزوری میں نہ لے کے جائیں کہ راستی بہت کمزور ہوتی ہے. So never think that righteousness is weak. تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے آج ہمیں یہ سیکھنے کا فضل دیا We thank the Lord for helping us learn this, کہ ہمارا ذہن خدا کا ہو. that our mind should become that of Christ. جیسے لوط نے جتنا ابھی تک جو ہم نے سیکھا, کیونکہ آگے ہمیں اس کی اور غلط باتیں بھی نظر آتی ہیں. Until now we have seen some good things about Lord, but in the coming references we will see some bad things about Him as well. تو جو ایک سطحی قسم کا اس کے پاس خدا کے لیے علم تھا اور جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں اچھا کیا, But the amount of understanding he had for God and the good deeds he done, اس کے مطابق خدا نے اس پہ کتنا زیادہ رحم کیا God really blessed him, کہ خدا نے اس کی جان کو بچایا, that God saved his life, اس کی بیٹیوں کو, اس کی بیوی کو خدا نے شہر سے باہر his نکالا. daughters and his wife. اور خدا نے جب اس نے اپنے ایک بہادری کا قدم اٹھایا ہے اور خداوند کے لیے کھڑا ہوا ہے تو خدا نے اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا. And then he takes a brave step for God and God doesn't let him be put to shame. لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں بے شک وہ تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہوں وہ ایک خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. No matter how many numerous the wicked are, they can never compete against God. تو اپنے دل کو کبھی بیٹھنے نہ دیں, اپنے دل کو کبھی افسردہ نہ ہونے دیں, سوچیں نہ کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم کمزور ہیں, So never think you're weak, کیونکہ ہمارے ساتھ لشکروں کا خدا ہے. because the Lord of the armies is with us. آئیے ہم شکر گزاری کی دعا Let's کریں. pray. ہالے لویا, ہالے لویا. خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارے ساتھ ہے.
Lord, we thank you, you're with us. تیرا شکر ہو خداوند، جب بہت بڑا گروہ آئی خداوند تیرے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی آئی خداوند اپنی پوری بدی کے باوجود بھی تیرے لوگوں کو ہرا نہیں سکتا. We thank you that even if huge numbers of wicked stand against you, but they can never compete against you. خداوند تیرا شکر ہو کہ آئی خداوند بے شک ہم ہر طرف سے ستائے تو جاتے ہیں، لیکن آئی خداوند یسوع جی ہم پھر بھی ناکام اور آئی خداوند تیرے ہاتھوں سے باہر نکلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. Even though we are persecuted from every side, but we are not out of your hands. We have not خداوند lost. یسوع جی فضل دے کہ ہم ہمیشہ ایمان سے بھرے رہیں. Help us to stay full of your faith. تیرا شکر ہے اے خداوند، آج تو نے ہمیں یہ سیکھنے کا فضل دیا کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی تیرے لیے بے دلی اور بے ایمانی کی بات نہ ہو. We thank you that you have taught us that we should never have any doubt about you. خداوند آج کے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، اس برکت کے لیے We تیرا thank شکر you ہو، for this word and this blessing. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام We میں. ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین.